السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہر انسان کو یقیناً مرنا ہے. عمر کتنی بھی پائے انسان، بہرحال اس کو موت آنی یقینی ہے. انسان چاہے تو بھی موت آئے گی، انسان نہ چاہے تو بھی موت آئے گی. ہر مخلوق کو مرنا ہے. اللہ اکیلے خالق ہیں، خالق پیدا کرنے والا. خالق کو موت کبھی بھی نہیں آتی. باقی جتنی چیزیں ہیں سب کی سب کسی نہ کسی دن مرنا یقینی ہے. آسمان، زمین، زمین سے اوپر، زمین سے اندر، آسمانوں سے اوپر، آسمانوں سے نیچے، جتنی چیزیں ہیں جس کا ہم کو علم ہے یا جس کا ہم کو علم نہیں ہے، ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والے صرف اللہ ہیں. خود موت کو بھی موت آنی ہے. اللہ تعالی نے موت کو پیدا فرمایا. روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. ان سب کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. موت کو بھی شکل دی جائے گی، جسم دیا جائے گا، پھر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا: سنو، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی گئی، صرف اللہ رہیں گے. اس موت کی دوستو ہر شخص کو تیاری کرنی ہے. 2 دن 5 دن کے لیے سفر پہ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. مہینہ 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. اپنے ملک میں جاتے ہیں، اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں، اپنے صوبے سے باہر جاتے ہیں، اپنے صوبے اور اسٹیٹ میں ہی کسی جگہ جاتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں. یہ عجب حقیقت ہے کہ موت کا آنا سب کو یقینی ہے، سب کو معلوم ہے.
مگر موت کی تیاری میں جتنی غفلت ہم لوگ برتتے ہیں کوئی نہیں برتتا. سب کی امید یہی ہے کہ بعد میں تیاری کریں گے. وہ بعد کب ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. ہر آدمی یہی امید میں ہے میں بعد میں کروں گا. بچہ ہے جوان ہونے کی فکر میں، جوان ہے بوڑھا ہونے کی فکر میں، بوڑھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بوڑھے کو موت کی تیاری میں، مگر بوڑھا بھی جوان بننے کی فکر میں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص موت کی تیاری میں پوری جستجو کے ساتھ جو لگے رہنا چاہیے وہ نہیں. موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برحق ہے، یقینی ہے. کسی نے موت کے بارے میں سوال کیا موت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا موت کی تم نے تیاری کی ہے؟ جیسے کوئی آدمی حج کو جانے کا ارادہ کیا تو حج کو جانے والا حج کی تیاری کرتا ہے. عمرے کو جانے کا کسی نے ارادہ کیا تو عمرے کو جانے کی تیاری کرتا ہے. کوئی جاب پر ابراڈ کو کسی اور کنٹری کو اگر جا رہا ہے اس کی بھی وہ تیاری کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم نے موت کی تیاری کی ہے؟ اور موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان وہاں پر جو چیزیں کام آنے والی ہیں اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. ایسے کام کرتا رہے جن کاموں کی دنیا میں اس کا کوئی اجر ملے نہ ملے مگر آخرت میں اس کا اجر ہے، اس کی فکر میں لگا رہے. کمانا ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہے، اور ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انسان جتنی محنت کرتا ہے وہ بھی ثواب ہے. کمانا بھی ثواب ہے، جاب کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، بیوی بچوں کو کھلانے کا انتظام کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، بیوی بچوں کو جائز طریقے کی سیر تفریح کو لے جانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، رشتہ داریوں میں جانا، رشتہ داریوں کو اپنے پاس بلانا یہ بھی ثواب کے کام ہے. ان سارے کاموں سے ہٹ کر کچھ کام ایسے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے سے مطلب نہیں. عام طور پر ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. کپڑے پہنتے ہیں میرے کپڑے ایسے کیا بولتے کہ لوگ. گاڑی خریدا یہ خریدے تو کیا بولتے کہ. کہیں جا رہے ہیں لوگ کیا بولیں گے. تو لوگ کیا بولیں گے یہ جو لفظ ہے نا یہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہر وقت انسان کو یہ سوال ستاتا رہتا ہے کہ یہ کروں تو کیا کہیں گے لوگ. رشتہ داریوں میں گیا تو کیا بولیں گے، بلایا تو کیا بولیں گے، نماز کو گیا تو کیا بولیں گے. بعض مرتبہ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کو بار بار گئے تو لوگ کیا بولیں گے. دیندار زیادہ ہو گئے تو رشتے آتے کہ نہیں کہ بچوں کو. اب آج کی سوچ یہ ہو گئی. حالانکہ شرافت کی بنیاد پر رشتے ہوتے. آج شرافت کی بنیاد پر نہیں مال کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں. مسجد کے قریب میں کسی کا مکان ہے اس کے پاس رشتے کم جاتے ہیں. ارے بہت مذہبی آدمی ہے بھائی، ہماری بچی ان کے گھر میں نہیں نپ سکتی، ان کی بچی ہمارے گھر میں نہیں نپ سکتی. یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے. حالانکہ صحابہ کے درمیان جو رشتے ہوتے تھے صرف دینداری کی بنیاد پر ہوتے تھے. آج کسی کی تحقیق کے لیے جاتے ہیں، پان شاپ پر جاتے ہیں تحقیق کے لیے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں. کیوں بھائی کیا بات ہو گئی؟ نہیں ہمارے پاس ان کی بچی کا رشتہ ہے، ہم اپنی بچی ان کے پاس دینا چاہتے ہیں. تو آج کی تحقیقات پان شاپ اور ہوٹلوں کے حد تک پنچر شاپ کی طرف ہو گئی. صحابہ کے دور کی تحقیقات مسجدوں میں ہوتی تھی. فلاں آدمی کیسا ہے دیکھنا ہے مسجد کو چلے جاؤ. محلے میں رہتا، محلے کی مسجد میں ملا شریف آدمی، محلے کی مسجد میں بھی اگر اس کی نماز نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکے باز ہے. اللہ کو دھوکہ دینے والا ہم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے
معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ رشتوں کی اور دیگر چیزوں کی تحقیقات کا معیار جو تھا وہ مسجدوں کی حد تک محدود تھا کہ کسی شخص کے اچھے اور برے ہونے کو دیکھنا ہے مسجد کو لوگ آ جاتے تھے کہ بھئی فلاں آدمی کیسا ہے، نماز میں رہتا ہے 5 نمازوں میں، دن میں ظہر عصر مغرب جاب پر، فجر اور عشاء تو بہرحال اس کی عام طور پر گھر پر ہونا چاہیے، جب گھر پر ہے تو مسجد کو آئے گا۔ فجر اور عشاء میں کوئی نہیں آتا، مطلب یہ ہے کہ شریف آدمی نہیں ہے، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو اپنی موت کی تیاری سب کو کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بیمار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس بیماری آ گئی مروں گا، کوئی جوان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں تو صحت مند ہوں، جم جوائن کرتا ہوں، ایکٹیو ہوں، کھلاڑی ہوں، دوڑتے بھاگتے رہتا ہوں، بہت کم کھاتا ہوں، صبح میں ایکسرسائز کرتا ہوں، واکنگ بھی کرتا ہوں، مختلف قسم کے فارمولے استعمال کرتا ہوں، موت نہیں آئے گی۔ نہ، کوئی جوان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، موت تو سب کو آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے جو کچھ کیا اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ جو کیا، اچھا کیا، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور عجیب اللہ کا نظام ہے، کتنے مہربان ہے اللہ۔ اچھائی ایک کرتے ہیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کی 10 لکھو بولتے فرشتوں کو، اور ایک گناہ کرتا فرشتوں سے کہتے ایک ہی گناہ لکھو۔ عجیب اللہ مہربان ہے۔ کوئی نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ فرماتے لکھو نیکی، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے کیا نہیں، اللہ فرماتے ارادہ تو کر لیا نا، لکھ دو ایک نیکی، کر دیا تو پھر 10 نیکی لکھ دو، نہیں کیا تو ایک نیکی تو رکھو، ارادہ تو کر لیا۔ اور برائی کے بارے میں فرمائے ایک گناہ لکھو برائی کرنے پر، ارادے پر نہیں۔ تو جو کچھ کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ برائی کے بدلے میں ایک گناہ کیا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اچھائی کیا ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھنے کا حکم ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون، ایک کے بدلے ایک ہی گناہ لکھو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز۔ اتنی صاف بات ہے، کوئی میں اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا ہوں، اس میں سب کچھ اللہ ہی نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی مہربانی چاہیے، کوئی نیکی کر کے دعویٰ نہ کرے میں تو نیک کام کر رہا ہوں جنتی ہو جاؤں گا، اس پر بھی اللہ ہی کی مہربانی چاہیے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہے۔ دنیا کی جو کامیابی ہے عارضی کامیابی ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی ٹیمپروری ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ 10th میں پاس ہوا، انٹر کا ایگزام دینا باقی ہے ابھی اس کو، یعنی یہ پاس ہو گیا اب ختم، اینڈ ہو گیا نہیں، انٹر میں پاس ہو گیا اب آگے ڈگری کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ گیا پوری ڈگریاں آ گئی، پی جی ہو گیا، پھر بھی اس کا ایگزام باقی ہے، انٹرویو باقی ہے جاب کے لیے۔ ٹاپ کیا ہوا یونیورسٹی میں تو بھی اس کا ایگزام باقی ہے، جب جائے گا تو وہاں پر اس سے کچھ سوال ہوں گے، سوال کے جوابات کا معیار جیسے ہوگا ویسی پوسٹنگ ملے گی۔ جواب پڑھنے میں بہت اچھا تھا، لکھنے کا ماہر، بولنے میں سامنے والوں سے ڈرنے کا مزاج تھا، جواب صحیح نہیں دے سکا، جو پوسٹنگ چاہیے تھا وہ نہیں ملے گی، تھوڑی سی کمزور والی ملے گی۔ اس کے بعد پھر ترقی کے لیے بھی امتحان ہوتے ہی رہیں گے، مرنے تک امتحان ہوتے ہی رہیں گے۔ اور آخرت کا نظام یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے کامیاب کر دیا وہ کامیاب ہے۔
اس لیے اپنی آخرت کی فکر، جتنی دنیا کی ہم فکر کرتے ہیں اتنی آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 انگلیاں بتائی اپنی، ان دونوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ ہے ہماری زندگی اور ہماری موت۔ 100 سال بھی اگر کسی کو زندگی دی گئی تو موت آنی یقینی ہے۔ یہ 100 سال کے لیے ہم لوگ کتنے پلان نہیں کرتے، مکان کی پلاننگ ہے، جاب کی پلاننگ ہے، گاڑی کی پلاننگ ہے، مختلف قسم کی چیزوں کی، بینک بیلنس، ساری چیزوں کی ہمارے پاس پلاننگ ہے۔ آخرت کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، امام صاحب دعا کریں گے، ان کی سفارش ہو جائے گی، ان کی سفارش ہو جائے گی، بچے 10واں کریں گے، چہلم کر دیں گے، سال میں 1 مرتبہ برسی کر دیں گے۔ اس سے مغفرت نہیں ہو سکتی دوستو۔ مغفرت کے لیے ہمیشہ اصول یاد رکھیں۔ ایک بچہ پاسنگ مارکس چاہیے 33، تو 33 نمبر آئیں گے، پھر آگے بڑھنے کے لیے کسی جگہ ایگزام کے بغیر یا کسی جگہ کسی سفارش پہ اس کو انٹرویو کے بغیر جاب ملنا ہے یا داخلہ ملنا ہے، یہ 33 آئے تو سفارش چلے گی آگے۔ کوئی بچہ فیل ہو گیا، 30 نمبر آئے، 25 نمبر آئے، اب آگے بڑے سے بڑے سفارش کرنے والے کی سفارش اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ پاس ہی نہیں ہوا۔ اگر پاس ہوا تو تھوڑی سی پش کر کے آگے بڑھا دیا جاتا۔ گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہے تو ڈھکل سکتے، پنکچر ہے تو ڈھکل نہیں سکتے، اندر کا ٹیوب خراب ہو جاتا۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ کامیاب تو ہونا ہے، کامیابی کے لیے فرائض پورے چاہیے۔ گاڑی کے ٹائر میں ہوا تھوڑی بھی اگر ہے تو آپ پش کر کے جیسے آگے بڑھا سکتے، وہ تھوڑی ہوا ہے فرائض۔ نماز تو بہرحال ضروری ہے، بغیر نماز پڑھے کہ 5 نمازیں فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر، وقت پر نہیں پڑھ سکے قضا پڑھی ہے، مگر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، رعایت کچھ نہیں ہے۔ بزی تھا، جاب پہ گیا ہوا تھا، میٹنگوں میں تھا، شادی میں تھا، وہ کاموں میں تھا، پڑوسی کی مدد کرنے چلے گیا، عیادت کو گیا، دواخانے کو گیا، مرنے گیا، جینے گیا، سب بہانے اپنے حد تک۔ اللہ کے پاس یہ بہانے چلنے والے نہیں، فرائض بہرحال ضروری۔ فرض اگر آپ کرے ہوئے ہیں، کچھ کمی ہے تو پھر پش کیا جا سکتا ہے۔ فرض میں کمی ہے، اب ہر آدمی اپنے بارے میں جائزہ لے، 1 ہفتے کا پروگرام دیکھ لے۔ آج جمعہ ہے، نیکسٹ آنے والا جمعہ، اس جمعے میں جتنی نمازیں آتی ہیں یہ پوری نمازیں ہماری ہو رہی ہے یا نہیں؟ مسجد میں اگر ہو گئی بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، یعنی امام صاحب کی اتباع میں اگر ہماری نمازیں ہو رہی ہیں بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اگر ہماری نمازیں نہیں ہو رہی ہیں مسجد میں، گھر میں ہو رہی ہے یا کسی اور جگہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، غنیمت ہے، ناٹ بیڈ۔ مسجد میں بھی نہیں، گھر میں بھی نہیں ہوتی، کبھی مل گیا موقع پڑھ لیا، فرمایا کہ یہ آدمی سفارش کے قابل نہیں ہے، اس کا ٹائر پنکچر ہے، جہاں ہے وہیں پر اس کا پنکچر بنایا جائے ورنہ ٹیوب خراب ہو جائے گا۔ ہماری نمازوں کا حال دوستو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بولنے کو میں وہ کر دیا، میں شب برات میں رو رو کے دعا کرا، پوری رات عبادت کرا، شب قدر کرا، وہ سب چیزیں فرائض کے بعد۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، شب برات کی دعا، شب قدر کی دعا، عید کی رات کی دعا، اور فلاں میں حج کرا ہوا ہوں، 10 حج کرا، 25 عمرے کرا، یہ ساری چیزیں پینڈنگ۔ اس وقت تک جب تک کہ آپ کی نمازوں کا چیپٹر اچھی طرح فل نہ ہو جائے، پوری نمازیں ضروری ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کا مطلب سارے علماء کہتے ہیں اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ قضائے عمری بھی پڑھتے رہیے، نہ چاہتے ہوئے بعض مرتبہ غفلت سے کچھ نمازیں چھوٹی ہیں اس کو پڑھ لیجئے، اس لیے کہ ایک نماز بھی اگر فرض باقی رہ گئی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ فرض تھی کیوں نہیں پڑھے ایک نماز۔ اور آج ایک نماز کی بات نہیں ہے، عام بات یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ گنے چنے کچھ اللہ والے ہیں جن کی 5 نمازیں ہو جاتی ہیں مسجد میں یا گھر میں، ورنہ عام بات یہ ہے کہ کسی کی 2 نمازیں روزانہ، کسی کی 3 نمازیں روزانہ چھوٹتی ہیں۔ فجر بستر کے حوالے، ظہر جاب پہ تھا، دکانداری میں تھا، میٹنگوں میں تھا، لوگ آ گئے تھے،
اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، عصر کا حال شائع کی نظر ہو گیا، مغرب ایسے ہی، عشاء کا معاملہ بھی ایسے ہی۔ اس لیے دوستو نمازیں ضروری ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، دونوں میں کوئی سلسلہ نہیں، مر گیا اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، بچوں کی بھی باپ کی بھی، باپ کی خواہش ہوتی کہ جب تک میں ہوں میرے بچوں کا ہمدرد ذمہ دار ہوں، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور بچے اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، یہ ایسے خونی اٹیچمنٹ والے رشتے ہیں کہ اس کے بارے میں ماں باپ کتنے بھی برے ہیں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ اچھا ہی سوچتا ہے۔ تو بچوں کے دل میں آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جب گزر جائیں گے قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ماں باپ اگر اچھائی کریں گے تو اس کا بدلہ بچوں کو ملے گا۔ جیسے ماں باپ کچھ محنت کر کے جائیداد بناتے ہیں تو اس کا حصہ بچوں کو ملے گا۔ اعمال میں بھی ایسے ہی اللہ نے سلسلہ رکھا کہ ماں باپ نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں اور بچوں نے کچھ کم کی ہیں، تو ماں باپ کی نیکیوں کی برکت سے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ راحت والی زندگی دیں گے، بشرطے کہ ماں باپ فرائض کا اہتمام کیے ہوئے ہیں اور بچے بھی فرائض کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ جو درمیان میں کچھ اور کام چھوٹ گئے اس کی رعایت اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے ماں باپ اور اپنے ماں باپ کے لیے بچے ایک دوسرے کا خیال رکھنا کہ کل میرے ماں باپ اگر مر جائیں گے ان کو سکون کے لیے میں نیک بن جاؤں، اس لیے کہ بچے نیک بنیں گے ماں باپ کو راحت ہے، ماں باپ نیک بنے رہیں گے آئندہ کی زندگی میں بچوں کے لیے راحت ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کی فکر نہیں کریں گے یا بچے ماں باپ کی فکر نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں جو مسائل ہیں قبر کے اس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ عجیب اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، قبر کی باتوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا، ہر بات کو کھول دیا، جہنم کی باتوں کو بھی اللہ نے کھول دیا، مگر قبر میں کیا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھا۔ بعض حدیثوں میں ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا آدمی جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر زمین اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، منحوس ہے اور تو میرے اوپر جتنا دن دناتے ہوئے گھومتا اور پھرتا تھا اب میرا بدلہ دیکھ لے۔ اس کے بعد ایسے زمین جیسے مان لیجئے 3 فٹ وہ چوڑی اگر ہے، 4 فٹ اگر وہ چوڑی ہے تو اندرونی طور پہ باہر سے آپ کو دکھائی نہیں دیتا، جیسے بخار ہم کو سامنے والے کے اندر بخار ہے یا نہیں دکھائی نہیں دیتا مگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسے ہی قبر بھی ظاہر میں تو دکھائی دیتی جو کہ تو ہے مگر اندر ملتے جاتی یہاں تک کہ ایک پسلی سے دوسری پسلی ایسے داخل ہو جاتی اور آدمی چیختا چلاتا مگر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو قبر کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب پوشیدہ رکھی ہیں اور بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے قبر میں عذاب ہوتا ہی نہیں۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، رکوع نمبر 11 میں یہ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہے برحق ہے، وہ انکار کوئی کرے تو اس کے انکار سے فرق نہیں پڑتا۔ حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس رک گئے اور اس کے بعد ایک کھجور کی ٹہنی منگوائی اور اس کے بعد اس کو درمیان سے چیرا اور اس کے بعد ایک قبر کے اوپر لگا دیا، فرمایا جب تک یہ تازہ ہے اس کے عذاب قبر کے اندر کمی ہوگی۔ حدیث شریف ہے یہ۔ کیا مطلب ہے یہ؟ مطلب یہ ہے عذاب قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اس لیے وہ ٹہنی لگائی۔ ہماری نگاہیں اتنی معیاری نہیں ہے اس لیے ہم کو محسوس نہیں ہوتا عذاب قبر، ورنہ قبر کا عذاب ہر اس شخص کو ہوتا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والوں کو عذاب قبر ہوتا ہے، غیبت کرنے والوں کو عذاب قبر ہوتا ہے، زبان کی بد احتیاطی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انکار کرے اس کے انکار کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا مگر عذاب قبر برحق ہے۔ اس لیے عذاب قبر سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کی فکر کرنا ہے۔
اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، 3 کام پورے کیے جائیں، اور 3 میں سے پورے نہ ہو سکیں تو 1 تو کیا جائے یا 2 کام کیے جائیں، تاکہ ہم بعد میں سلسلہ ہمارے لیے ثواب کا جاری رہے۔ انسان مر جاتا، سارے اعمال اس کے رک گئے، فرائض، اب اذان ہوگی مگر نماز اس پر فرض نہیں، بقرعید کے موقع سے حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے، رمضان کے روزے اس پر فرض نہیں، اس لیے کہ مر گیا، مگر سلسلہ اعمال کا اور نیکیوں کا اس کو ملتا رہے فائدہ، اس کے لیے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3، 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتے رہتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کچھ بھی کر دیا جائے، صدقہ جاریہ کے لیے کروڑوں روپے کی دولت نہیں مانگتے اللہ چاہتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت اچھی ہو، اخلاص کے ساتھ دیا جائے۔ وہ اخلاص اگر ایک کھجور کے برابر بھی اگر ہے تو وہ ویلیبل ہے، اللہ کے پاس اس کی ویلو ہے، اس کی قدر ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے اڑوس میں، اپنے پڑوس میں صدقہ جاریہ کے کچھ کام کر دیے جائیں، نل کا انتظام کر دیا جائے، بور کا انتظام کر دیا جائے، مسجد کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جانا، تاکہ وہ صدقہ جاریہ، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک اس بورنگ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک اس نل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ سڑک بچھا دی، حالانکہ سڑک بچھانا ظاہر میں تو دنیا داری ہے، مگر فرمایا سڑک بچھا دیے لوگوں کو چلنے کے لیے، گاڑیوں کے دوڑنے کے لیے مشکل نہیں ہوگی، فرمایا صدقہ جاریہ ہے، ضرور کر دیا جائے۔ جب تک وہ سڑک ہے، وہ نل ہے، وہ بور ہے، وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا یہ نہ کر سکو او علم ينتفع به، یا ایسا علم سکھا دیا جائے کسی کو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کسی کو حافظ قرآن بنا دیا جائے، کسی کو عالم دین بنا دیا جائے، کسی کو ایسا علم سکھا دیا جائے جس علم کی وجہ سے لوگوں کو سیدھا راستہ ملتا رہے۔ فرمایا اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا بھی جب تک وہ آدمی سکھاتا رہے گا اس وقت تک آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او ولد صالح، یا نیک اولاد، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ دوستو، اولاد کی تربیت میں ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھا پڑھانا اولاد کی تربیت، میں کہتا ہوں اچھا پڑھانا اولاد کی تربیت نہیں ہے۔ بچے کو دیندار بنانا، ایمان والا بنانا، موحد بنانا، شرک سے بچنے والا بچانا، یہ ہے اصل اس کی تربیت۔ نیک اولاد، بچے کا یقین اللہ کی ذات عالی پر ہو، نمازوں کا اہتمام، 5 منٹ کے لیے روزانہ بچوں کو دعا کرنا سکھائیے، درود شریف پڑھنے کا معمول بنوائیے۔ کسی بچوں سے پوچھیے کہ بیٹا آج نمازیں کتنی ہوئی، خود ابا جان کی نہیں ہوئی تو یہ کیا پوچھیں گے، اس لیے پوچھتے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی کو توفیق ہو جاتی، ورنہ نماز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتے۔ بیٹا آج ہوم ورک کیے، اسکول گئے تھے، ورک پورا کیے نہیں کیے، کھیلنے کو گئے نہیں گئے، جم کو گئے نہیں گئے، یہ سارے سوال ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھے کیا بیٹا، کوئی نہیں پوچھتا، ذکر اذکار کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، دینداری کا سوال کوئی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں آپ کی زندگی میں بھی، آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے لیے برکتوں کے لیے آپ کی اولاد کے نیک اعمال ہی اصل ہیں، اس لیے خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کو نیک بنائیے۔ کیسی نیک؟ ایسی نیک کہ اس بچے کو، اس کی اولاد کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ قرآن پڑھنے والا بنائیے، دین سیکھنے والا بنائیے، دین پر چلنے والا بنائیے، ظاہر میں اس کے شکل و صورت کو دیکھے تو دین سمجھ میں آئے، ایسے بچوں کو بنائیے۔ یدعو لہو، جو مر جانے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، ایسے بچے دوستو تیار کیے جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا انجینئر نہ بنائیے، ضرور بنائیے، انجینئر بنائیے، آئی ٹی فیلڈ میں آپ کا بچہ ترقی کرے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، ماہر سے ماہر ترین بنے، پائلٹ بن جائے، مگر یاد رکھیے پہلے مسلمان رہے، بعد میں اس کے جتنے ہنر ہیں، جتنے فنون ہیں وہ اس کے پاس رہے۔ پہلے فن بعد میں اسلام نہیں، پہلے اسلام بعد میں فن، اس لیے کہ زندگی کے حد تک وہ سارے فنون ہیں، اس کی ڈاکٹری، اس کی انجینئرنگ، اس کا آئی ٹی ہونا اور فلاں یہ سب زندگی کے حد تک ہے۔
موت کے بعد سب سے پہلی جو چیز پوچھی جائے گی آپ کی انجینئرنگ، آپ کی ڈاکٹری، آپ کی فلاح، یہ نہیں پوچھی جائے گی. آپ کی دینداری، آپ کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے دینداری اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی فکر کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولد صالح یدعو لہ، کہ آپ اپنی اولاد کو اگر نیک بنائیں تو وہ نیک اولاد آپ کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے گی. جب تک بچے رہیں گے بچے کریں گے، اور بچوں کے بعد ان کے بچے کریں گے، جو سلسلہ وار آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. انسان قبر میں بھی، اور قبر کے بعد کی برزخ کی زندگی میں، اور پھر اور آگے قیامت کے دن، اور اس کے بعد جہنم اور جنت کے جب فیصلے ہوں گے، ان ساری جگہوں پر اولاد کی دعائیں اس کے حق میں مفید اور کارآمد ہوں گی. اس لیے کوشش کی جائے بچوں کو نیک بنائیں، بچوں کو دیندار بنائیں، بچوں کو ایمان سمجھائیں، بچوں کو کفر سمجھائیں کہ بیٹا یہ کفر ہے، یہ نہیں کرنا، بیٹا یہ شرک ہے، یہ نہ کرنا. ہاتھ میں دھاگے، پیروں میں دھاگے شرک ہے، نہ ڈالیے، نہ ڈالنے دیجیے. دھاگے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا اللہ کی ذات سے ہوگا، اللہ جو کریں گے وہ ہوگا. دھاگے غیر مسلم لوگ ڈالتے ہیں. ایک مسلمان ہے، مسلمان کے ہاتھ میں بھی دھاگا، مسلمان کے پیر میں بھی دھاگا، اور غیر مسلم اس کے ہاتھ اور پیر میں بھی دھاگا. دونوں میں کیا فرق رہا دوستو؟ اس لیے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے بچانا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کفر تو معاف نہیں کرتے، شرک بھی معاف نہیں کرتے. یہ دھاگا ڈالنا شرک ہے، اس پر یقین رکھنا شرک ہے. اور شرک کے بعد کا جو زمرہ ہے، یا شرک کے بعد کا جو اسٹیپ ہے، وہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اپنی آخرت کی، اپنی موت کی تیاری میں لگے رہنے کی ضرورت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری